غریب نواز کی بات ہو رہی، 6 مہینے کے غریب نواز ہیں. اب کی امی فرماتی ہیں میں اپنی گود میں لے کے اپنے بیٹے حسن کو بیٹھی تھی، پڑوس سے ایک عورت مجھ سے ملنے آئی، اس کی گود میں بھی چھوٹا سا بچہ تھا. توجہ چاہوں گا کامدیپ پور والوں، غریب نواز کیسے ہیں؟ 6 مہینے کا بیٹا حسن ماں کی گود میں، ایک پڑوس کی عورت غریب نواز کی امی سے ملنے آئی، اس کی گود میں بھی چھوٹا سا بچہ تھا. اب اللہ کی شان دیکھیے، وہ جو خاتون آئی تھی وہ بچہ بھوکا رہتا تھا. وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں کے سینے میں دودھ کم آتا تھا، یا بہت کم آتا تھا، یا دودھ نہیں آتا تھا. وہ بچہ ہمیشہ روتا رہتا تھا. جیسے ہی غریب نواز کی امی سے پڑوس کی عورت ملنے کے لیے آئی، غریب نواز نے بچے کو دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بچہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. غریب نواز نے اپنی ننھی منی انگلی کو اٹھائی. یہ انگلی اٹھانا رسول کے خاندان کا بڑا پرانا طریقہ ہے، بڑا پرانا طریقہ ہے. جب ابو جہل نے کہا تھا اگر آپ پیغمبر ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے، انگلی مصطفیٰ نے اٹھائی تھی، مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی تھی. یہ خاندان نبوت کا طریقہ ہے. غریب نواز نے انگلی اٹھائی، ماں کو اشارہ کر رہے ہیں، یوں 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 یوں. 6 مہینے کے غریب نواز اپنی امی کو اپنے معصوم اشاروں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امی وہ جو گود میں بچہ ہے نا وہ بھوکا ہے، اسے اپنی گود میں لے لو، پیار کرو، اسے اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلاؤ. غریب نواز کی ماں بھی ولیہ تھی، ولیہ. بیٹے کا اشارہ سمجھ گئی. اس عورت سے پوچھا تیرا دودھ کم آتا ہے؟ کہا کہ ہاں. بچہ بھوکا رہتا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہ میرا بیٹا اشارہ کر رہا، لا اپنے بچے کو میری گود میں دے دے. اس عورت نے اپنے بچے کو غریب نواز کی امی کی گود میں دیا. میرے خواجہ کی امی نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کے جب دودھ پلانا شروع کیا، پڑوس کا بچہ جب دودھ پینے لگا میرے خواجہ مسکرانے لگے، ماں کی گود میں ہومکنے لگے. او کامدیپ پور والوں، چشتی کو بولنے کی اجازت دو، جو غریب نواز 6 مہینے کی عمر میں پڑوس کے بچے کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ ہم غلاموں کی پریشانی کب برداشت کرے گا؟ وہ ہم غلاموں کی تکلیف کو کب برداشت کرے گا؟ خدا کی قسم، بھارت نہیں پوری دنیا سے جب بھی کسی نے غریب نواز کو مصیبت میں یاد کیا ہے، پکارنے والے نے پکارنے میں دیر کیا ہے، میرے خواجہ نے مدد کرنے میں دیر نہیں کی ہے. جھوم کے بولو خواجہ کا دامن، ایک آواز میں خواجہ کا دامن. کون غریب نواز؟ اب کی امی فرماتی ہیں میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، 4 سال کے ہو گئے. باہر جاتے بچوں کے ساتھ، بچے کھیلتے رہتے. غریب نواز کھیلنے میں کوئی ان کو شوق نہیں تھا، بچے کھیلتے رہتے. آپ کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑوس کے سارے بچے کھیلتے، غریب نواز کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے کبھی جانب آسمان دیکھتے، کبھی عرش کی جانب دیکھتے، اللہ 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 کہتے. آپ کی امی فرماتی ہیں ایک مرتبہ دوڑے دوڑے میرے پاس میرا بیٹا حسن آیا. کہا کہ امی بہت سارا کھانا بنائیے، میں اپنے دوستوں کو دعوت دے کے آیا ہوں. حضرات کبھی آپ کے کامدیپ پور میں بھی کسی 4 سال کے بچے نے کسی کی دعوت دی ہے؟ ماں سمجھ گئی، اس لیے کہ جیسا بیٹا ہے ویسی ماں ہے. کامدیپ پور والوں، گلاب کی شاخ پہ گلاب ہی کھلتے ہیں، گیندا نہیں. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. امی کھانا بنائیے، میں دوستوں کو دعوت دوں گا، اپنے ساتھیوں کو دعوت دوں گا. اب کیا امی فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کی بات سنی، بہت سارا کھانا بنایا، لنگر بنوایا. یہ لنگر بنوانا غریب نواز کی بڑی پرانی سنت ہے.
آج بھی غریب نواز کے آستانے پہ لنگر بنتا ہے، قیامت تک بنتا رہے گا۔ او کامدیو پور والوں، تیرے گھر میں میرے گھر میں دو مہمان آ جائیں تو ہم سوچتے ہیں کیا کھلائیں، کیا پلائیں، کہاں سلائیں۔ اگر مہمان 2 دن رہ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلام کر غریب نواز کو، ویلکم کر غریب نواز کو کہ جب تک حیات ظاہری میں تھے تب بھی غریبوں کو کھلا رہے تھے۔ آج مزار پاک پہ رحمتوں کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، لاکھوں کا مجمع جا رہا ہے، خواجہ کا لنگر بنتا جا رہا ہے، لوگ کھاتے جا رہے ہیں، لنگر لٹایا جا رہا ہے، لوگ کھاتے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی کھانے کی کمی ہے، نہ کوئی پینے کی کمی ہے۔ یہ 1 مہینے کی بات نہیں ہے، 900 سال سے خواجہ کا لنگر چل رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ سوچو کہ جب غریب نواز کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز کی امی فرماتی میں نے کھانا بنا دیا، کھانا تیار۔ آ کے پوچھا امی کھانا تیار ہے؟ ہاں بیٹا تیار۔ دوڑے گئے، 40-50 بچوں کو سمیٹ کے لے کے آئے، غریب بچوں کو، یتیم بچوں کو، محتاج بچوں کو غریب نواز کھوج کھوج کے ڈھونڈ کے پکڑ پکڑ کے چلو نا میرے گھر میں دعوت کھا لو، میری امی نے کھانا بنایا ہے۔ آپ کی امی فرماتی ہیں کہ جب وہ 40 بچے آپ کے صحن میں بیٹھ کے لنگر کھا رہے تھے تو غریب نواز مسکرا رہے تھے، آپ کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، آپ کے لب مسکرا رہے تھے۔ حضرات غریب نواز نے 6 مہینے کی عمر میں اور 4 سال کی عمر میں یہ بتا دیا کہ کھانا کھلانا میرے نانا کی سنت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور غریب نواز کا یہ طریقہ جیسا کل تھا ویسا آج ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جب تک چاند و زمین و آسمان رہیں گے، سورج چاند رہیں گے، خواجہ کا لنگر چلتا رہے گا، خواجہ کی سخاوت چلتی رہے گی، اور خواجہ کی بارگاہ سے بھیک ملتی تھی، بھیک ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ کیا غریب نواز کی عطا ہے، کیا غریب نواز کی شان ہے؟ ذرا محبت سے بولو یا خواجہ۔ یہاں سے آواز ہے، یہاں سے یا خواجہ۔ جھولی بھر دو، آپ کہنا یا خواجہ۔ جھولی بھر دو، آپ کہنا یا خواجہ۔ جھولی بھر دو، جھولی بھر دو، جھولی بھر دو۔ ہمیں یار ایسے سخی ہیں کہ آج تک ان کے دروازے سے کوئی خالی آیا ہی نہیں، خواجہ نے کسی کو واپس خالی بھیجا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہے؟ بادشاہ تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے، بہت بڑے محدث۔ غریب نواز کے آستانے پہ آئے۔ حضرات جہاں لوگ جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اسے راجہ کہتے ہیں۔ جہاں ہم لوگ مانگتے ہیں اسے راجہ کہتے ہیں، جہاں آپ مانگتے ہیں اسے راجہ کہتے ہیں، جہاں ہماری پبلک ہاتھ پھیلاتی ہے اسے راجہ کہتے ہیں، مگر راجہ جہاں دامن پھیلائے اسے خواجہ، اسے ہندے کا راجہ کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت غریب نواز کے آستانے پہ حاضر ہوا، اور جب گیا دیکھا ایک فقیر ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، سورداس۔ یا خواجہ آنکھ دے دے، یا خواجہ آنکھ دے دے، یا خواجہ آنکھ دے دے۔ بادشاہ رکا، بولا اے فقیر کب سے مانگ رہا ہے؟ بولا 15 سال سے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ آنکھ۔ اب تک ملی نہیں؟ اچھا، ابھی یہ تو غریب نواز کا آستانہ، یہاں سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں۔ جس کو مانگنا آتا ہے غریب نواز اس کو بھی دیتے ہیں، اور جس کو نہیں مانگنا آتا اس کو بھی دیتے ہیں۔ جس کو بولنا آتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، اور جس کو نہیں بولنا آتا اس کو بھی۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ گونگے تجھے لکھ لکھ کے خواجہ کا پتہ دیں گے۔ اگر شعر سمجھ میں آئے تو محبت سے کہہ دو یا حسین، زور سے یا حسین۔ گونگے تجھے لکھ لکھ کے خواجہ کا پتہ دیں گے، اجمیر کا رستہ تو اندھے بھی بتا دیں گے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اجمیر کا رستہ تو اندھے بھی بتا دیں گے۔ اورنگزیب نے پوچھا کب سے مانگ رہا ہے؟ 15 سال سے۔ آنکھ نہیں ملی،
نہیں ملی کہ میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آؤں گا، اگر آنکھ نہیں ملی تلوار چلے گی، گردن اڑا دوں گا، مار دوں گا۔ اب فقیر کی جان آدھی نکل گئی، بادشاہ اندر گیا، دو سپاہیوں کو باہر لگا دیا، دیکھ بھاگنے نہ پائے، اور اندر گیا، اب فقیر کی جان لٹکی، بولا یا خواجہ، ہند کے راجہ، مہاراجہ، اب تک تو آنکھ کا سوال تھا، اب جان کی باری ہے، اب تو جان جانے والی ہے، بڑا ضدی بادشاہ ہے، بڑا سنکی بادشاہ ہے، اگر آنکھ نہ ملی یہ گلا کاٹ کے دم لے گا۔ اب تک زبان سے مانگ رہا تھا، اب دل سے مانگ رہا ہے، اب روح سے مانگ رہا ہے، تڑپ تڑپ کے مانگ رہا ہے، بلک بلک کے مانگ رہا ہے، یا خواجہ جان چلی جائے گی، بڑا ضدی بادشاہ ہے، آنکھ دے دے، سیدہ کے صدقے میں دے دے، فاطمہ کے صدقے میں دے دے، حسن و حسین کے صدقے میں دے دے، یہ غریب نواز کا آستانہ ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ استاذ زمن علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے بھائی قلم اٹھا کے لکھتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا خواجہ اب تک تو آنکھ کا سوال تھا، اب تو جان جانے والی ہے، اور جیسے ہی دل سے تڑپ کے پکارا، غریب نواز نے سن لی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، آنکھوں کی جولتا واپس آ گئی۔ جب لوٹا اورنگزیب کہا کہ کیا ہوا؟ کہ دل کی کلی کھل گئی ہے، مجھے میری آنکھ مل گئی ہے۔ یہ غریب نواز کا آستانہ ہے، غریب نواز کا در ہے، غریب نواز کی چوکھٹ ہے۔ جھوم کے کہہ دو خواجہ کا دامن، اور محبت سے بڑھو خواجہ کا دامن، اور ایک آواز میں خواجہ کا دامن۔ 900 سال سے ہندوستان میں جو حکومت کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کا خواجہ ہے۔ حضرات، کسی کی گدی 5 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 15 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، مگر غریب نواز کی گدی قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ نہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، نہ ان کے سسٹم کو کوئی خطرہ ہے، نہ ان کے قانون کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے کہ غریب نواز کو کسی جنتا نے چن کے نہیں بیٹھایا ہے، مصطفیٰ نے بنایا ہے، علی نے بھیجا ہے، سیدہ نے بھیجا ہے، حسن و حسین نے بھیجا ہے۔ ان کی بادشاہت قیامت تک رہے گی۔ آپ جانتے ہیں اکبر جیسا بادشاہ، دنیا کہتی ہے اکبر گریٹ ہے، اکبر مہان ہے، بہت بڑے راجہ کا نام اکبر ہے، بہت بڑے بادشاہ کا نام اکبر ہے، اتہاس میں اکبر کا نام ہے، تاریخ میں اکبر کے کارنامے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں جب اکبر کی بیوی کو اولاد نہ ہوئی، وہ بانجھ تھی، اولاد نہ ہوئی، آگرے سے لے کے اجمیر تک اکبر پیدل گیا، پیدل، سارے وزیر پیدل، منتری پیدل، سنتری پیدل۔ اکبر جیسا بادشاہ جب پیدل چلتا ہوا سفر کرتا ہوا غریب نواز کے آستانے پہ پہنچا، اور جیسے ہی غریب نواز کے روضے پہ آیا، جانتے ہیں اس کی زبان پہ جملہ کیا تھا؟ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے آقاؤں کے آقا، اے داتاؤں کے داتا، جہاں اکبر جیسا ظالم بادشاہ بھی دامن پھیلا کے اولاد کی بھیک مانگتا ہے، اسے غریب نواز کہتے ہیں، ہند الولی کہتے ہیں، والی ہندوستان کہتے ہیں، خواجہ خواجگاں کہتے ہیں۔ کیا شان غریب نواز ہے، کیا عطا غریب نواز ہے، کیا غریب نواز کا مقام ہے۔ آئیے سنیے غریب نواز کیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دلی کبھی گئے؟ جب بھی دلی جائیے تو حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ جائیے، یہ غریب نواز کے خلیفہ اول ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جتنا غریب نواز کو دیا، وہ سارا اٹھا کے غریب نواز نے حضرت بختیار کاکی کو دے دیا۔ حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں، ہم دلی میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، غریب نواز تھے، میں تھا، خواجہ حمید ناگوری تھے، بہت سارے بزرگ تھے۔ وہ کیا زمانہ تھا غلام دستگیر بھائی، اب تو ایک ولی کا ملنا مشکل ہے، اس زمانے میں کئی ولی ایک ساتھ مل جاتے تھے۔ کیا حسین دور تھا،
کیا گولڈن دور تھا وہ. حضرت خواجہ غریب نواز بھی ہیں, بختیار کاکی بھی ہیں, حضرت خواجہ حمید ناگوری بھی ہے, حضرت گنج شکر بھی ہیں, بہت سارے ولی جمع ہیں. حضرت غریب نواز علم بانٹ رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں, خواجہ دے رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں, خواجہ بتا رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں. ایک بچہ 6 سال کا کالا سا بچہ جس کے گھنگرالی بال تھے, ہاتھ میں کٹوری میں سکہ, وہ سکہ اچھالتا ہوا, کھیلتا ہوا, دوڑتا ہوا غریب نواز کے بغل سے گزرا. جہاں غریب نواز کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, فقیروں کا پورا مجمع لگا تھا, وہ بچہ وہاں سے گزرا. اچانک اس کے کٹورے کا سکہ اچھل کے نالی میں گرا. وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے مگر سکہ ملنے کو تیار نہیں. وہ بچہ کھڑے کھڑے رو رہا ہے. غریب نواز نے قریب بلایا, اب پوچھا نام کیا ہے؟ کہ شمس الدین. پرابلم کیا ہے؟ کہا کہ بابا میں بڑا غریب ہوں, نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے, میں یتیم ہوں, کسی کے گھر میں کام کرتا ہوں, غلام ہوں, نوکر ہوں. میرا مالک بہت ظالم ہے, مجھے مارتا ہے, ایک ٹائم کھلاتا ہے, 2 ٹائم بھوکا رکھتا ہے. غریب نواز فرماتے پرابلم کیا ہے؟ بولا بابا پرابلم یہ ہے کہ میرے مالک نے پیسہ دیا تھا تیل لانے کے لیے, وہ پیسہ سکہ نالی میں گر گیا ہے. اگر میں بغیر تیل کے گیا, خالی ہاتھ گیا, بہت مارے گا, کھانا نہیں دے گا, کرم فرمائیے. غریب نواز نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ نکالا اور اس کے کٹوری میں ڈال کے فرمایا اگر تجھے میں بادشاہ بنا دوں تو. ہائے ہائے ہائے, ارے محبت سے کہہ دو یا حسین, اور جھوم کے یا حسین, اور لہک کے یا حسین. اگر میں تجھے بادشاہ بنا دوں تو ایک سوال کا جواب دو, بادشاہ کون بناتا ہے؟ اللہ. فقیر کون بناتا ہے؟ اللہ. قطرے کو دریا کون بناتا ہے؟ اللہ. ذرے کو صحرا کون بناتا ہے؟ اللہ. غریب کو امیر کون بناتا ہے؟ پھر امیر کو غریب کون بناتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. مگر غریب نواز فرماتے اگر میں تجھے بادشاہ بنا دوں تو. حضرات اس وقت غریب نواز اس مقام پہ تھے کہ زبان غریب نواز کی تھی مگر بات خدا کی تھی. زبان غریب نواز کی تھی, کہنا خدا کا تھا. زبان غریب نواز کی تھی, حکم خدا کا تھا. سارے فقیر گھوم کے دیکھنے لگے. آپ فرماتے بیٹا شمس الدین اگر میں تجھے بادشاہ بنا دوں تو. کہا کہ میں اور بادشاہ بن جاؤں گا؟ کہا ہاں ہاں بالکل بن جائے گا. اس بچے نے غریب نواز کا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے کہا بابا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مجھے بادشاہ کیسے بنائیں گے, مگر ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے. اس لیے کہ جھوٹے کا چہرہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ چمکدار نہیں ہوتا, اور جو چمکدار ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. غریب نواز فرماتے تو دلی کا بادشاہ بنے گا, اور جب دلی کا بادشاہ بن جانا تو غریبوں کی مدد کرنا, یتیموں کی دیکھ بھال کرنا, بیواؤں کے آنسو پوچھنا, غریبوں سے پیار کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑے پہنانا, جو پریشان حال ہوں گے ان کی مدد کرنا. غریب نواز کی دعا کی تاثیر دیکھو. وہ 6 سال کا بچہ بعد میں دلی کا بادشاہ بنا, جسے دنیا شمس الدین التمش کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ شمس الدین التمش کا مرید تھے, وہ مرید تھا حضرت بختیار کاکی کا. آپ اندازہ لگائیں کہ غریب نواز کی زبان کی تاثیر دیکھیں. غریب نواز دن کو رات کہتے ہیں, وہ رات ہو جاتی ہے, رات کو دن کہتے ہیں, وہ دن ہو جاتا ہے. فقیر کو بادشاہ کہتے ہیں, وہ بادشاہ ہو جاتا ہے. بادشاہ کو فقیر کہتے ہیں, وہ فقیر ہو جاتا ہے. یہ زبان غریب نواز ہے, یہ نطق غریب نواز ہے. او کام دے پور والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو کہ بھارت میں آنے والے نواسے کی زبان کی یہ تاثیر ہے تو مدینے میں گنبد خضرا کے نیچے آرام کرنے والے رسول کی زبان کی تاثیر کیا ہوگی. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اچھا ایک سوال کا جواب دو, بالکل سوچ سمجھ کے. ایک ایک بات آپ کے دماغ میں جانی چاہیے. ایک جلسہ بڑی محنت سے ہوتا ہے. ایک سوال کا جواب دیجئے. گھر میں
آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ اپنے ابا کے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ زور سے بولو. ابا ابا ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. آپ ماں کے برابر ہو سکتے ہیں، اپنے استاذ کے برابر ہو سکتے ہیں. حضور فخر ملت جو پٹاس پور کے صاحب سجادہ ہیں، اگر یہاں کوئی ان کا مرید ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ کی جگہ آپ کے پیر کی جوتیوں کے نیچے ہے. حضور نصر ملت، پیر و مرشد، چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ، کوئی کتنا بڑا رئیس ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، کھرب پتی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نصر ملت کے قدم کے برابر پورے ہندوستان میں غریب نواز کے جیسا کوئی ہے؟ نہ ہے، نہ قیامت تک، نہ ہے نہ قیامت تک. 900 سال سے غریب نواز کے جیسا نہ بھارت میں کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی. اب غریب نواز سے آگے چلو، یہ غوث اعظم ہیں، یہ غریب نواز سے بھی بڑے ہیں. اب آگے چلو، یہ مولا حسین ہیں، یہ غوث اعظم سے بھی بڑے ہیں. یہ مولا حسن ہیں، امام حسین سے بھی بڑے ہیں. یہ مولا علی ہیں، یہ حسن سے بھی بڑے ہیں، حسین سے بھی بڑے ہیں. یہ حضرت عثمان ہیں، ان کا مرتبہ حضرت علی سے بھی اونچا ہے. یہ حضرت عمر ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں. اور سنو، پوری کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ اللہ کے بعد اس کے رسول کا ہے. محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے، ایک آواز میں، محمد اللہ کے. کیا دنیا میں کوئی میرے سرکار کے جیسا ہے؟ نبیوں میں نہیں، رسولوں میں نہیں، مرسلین میں نہیں، انبیاء میں نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس لیے کہ یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. نبی سے بڑا خدا کے بعد کوئی ہے؟ سو سے بولو. مرتبہ سب کا الگ الگ ہے، مقام سب کا الگ الگ ہے. خالہ ماں نہیں ہو سکتی، خالہ خالہ ہے، ماں ماں ہے. خالہ کتنا بھی پیار کرے آپ کو ماں کے برابر نہیں ہو سکتی. چچا کتنا بھی پیار کرے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. پڑوسی کتنا بھی پیار کرے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ جن لوگوں نے ہاتھ دیا انہیں صحابی کہتے ہیں. صحابی کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو. کسی بھی صحابی کی توہین اے ٹو زیڈ، حضرت صدیق اکبر سے لے کے مولا کائنات تک، کسی ایک بھی صحابی کی توہین کرنے والا جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے. یہ جو سادے سادے بادل ہیں نا، یہ اجمیر سے ہو کے آ رہے ہیں. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے، 12:56 پہ مجھے ایسا لگتا ہے اس مجمع کو دیکھ کے، یہ خوشنما موسم کو دیکھ کے، یہ ماحول کو دیکھ کے، ان بادلوں کو دیکھ کے، اس نورانیت کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جس کی محفل ہے وہ غریب نواز یہی موجود ہے، خواجہ یہی موجود ہے، ہند کا راجہ یہی موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت. اس لیے کہ غریب نواز کو یہاں آنے کے لیے نہ کسی ویزا کی ضرورت ہے، نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی فلائٹ کی ضرورت ہے. اللہ نے، مصطفیٰ نے، مولا علی نے، سیدہ خاتون جنت نے اپنے شہزادے خواجہ غریب نواز کو وہ شان دی ہے. ایک جگہ کیا ہے، میرا خواجہ کا چاہے ایک وقت میں 100 جگہ جا بھی سکتے ہیں، واپس آ بھی سکتے ہیں. ایک کام کی بات سنیے، نبی کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ صحابیت کا ہے. اور صحابی ہے نبی. زور سے. اگر کوئی تمہارے علاقے میں کسی بھی صحابی کے خلاف بکواس کرے، اس سے دوستی نہیں، اس سے تعلق نہیں،
اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں. میں ایک جملہ دے رہا ہوں، خنجیر کے پاس بیٹھ جانا، مگر اہل بیت صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کو پاس مت بیٹھنا. اس لیے کہ تم اگر خنجیر کے پاس بیٹھو گے تیرا بدن ناپاک ہوگا جو نہانے کے بعد پاک ہو جائے گا، مگر اہل بیت صحابہ کے گستاخوں کے پاس بیٹھو کہ معاذ اللہ تیری روح ناپاک ہو جائے گی جو قیامت تک پاک نہیں ہوگی. خبردار خبردار، ہمارا دوست وہی ہوگا جو صحابی والا بھی ہوگا، اہل بیت والا بھی ہوگا. نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا؟ کہ جو صحابیت کا، اور صحابیوں میں سب سے اونچا مرتبہ صدیق کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر مولا کائنات کا، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ. مگر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم کسی بھی صحابی کی نہ توہین کریں گے نہ سنیں گے. آپ کو پتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں 5 منٹ میں سمجھا کے غریب نواز پہ آؤں گا. جہاں سے جا رہا ہوں وہی لوٹوں گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، اور جھوم کے بولو یا حسن، یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین. صحابی اے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں. صحابہ نبی کے پیچھے 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 ایک جنگل سے نبی گزرے. ایک 18 سال کا لڑکا غریب، ایک کمبل اوڑھے ہوا ہے، ایک کمبل پہنے ہوا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے. نبی کو دیکھا اور دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا. ایسی صورت کبھی دیکھی نہ تھی. مصطفیٰ کا چہرہ، نبی کا چہرہ، آقا کا چہرہ، شمس الضحیٰ کا چہرہ، بدر الدجال کا چہرہ. بریلی کے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اس 18 سال کے لڑکے نے، دیہاتی لڑکے نے جب رسول کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا. ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن سمرہ، ڈیوٹی کر کے آئے، مزدوری کر کے آئے، اپنی ماں سے ملاقات کی. کہا کہ امی اگر اجازت دیجئے تو میں حسین کے نانا سے مل لوں. ہائے ہائے، کہاں ہیں آپ؟ میں حسین کے نانا سے مل لوں. میں نے کہا جا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا، میرا بھی سلام مصطفیٰ سے کہنا، دعا کے لیے کہنا. وہ صحابی مصطفیٰ ماں کے قدموں کو چوم کے، ماں سے پوچھ کے نبی کی بارگاہ میں گئے. دیکھا رسول اپنے حجرہ پاک میں موجود نہیں ہیں. کسی سے پوچھا مصطفیٰ کہاں ہیں؟ جواب ملا چھت پہ موجود ہیں. حضرت جابر بن سمرہ فرماتا میں سیڑھی پہ آہستہ آہستہ قدم دبا کے، تاکہ رسول کو قدموں کی آہٹ نہ ملے، نبی کو تکلیف نہ ہو، میں قدموں کو دبا دبا کے چھت پہ پہنچا. 14ویں شب تھی، 14ویں رات کا چاند پوری یاب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا. میں نے چاند کو دیکھا، پھر رسول کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرخ دھاری والا جبہ شریف زبطن فرما کے چھت پہ کھڑے تھے. مصطفیٰ کی زبان پاک پہ خدا کی حمد تھی. وہ صحابی کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول کو، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول کو. میں نے پوچھا اے سیدنا جابر بن سمرہ ذرا یہ تو بتائیے کہ چاند میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ جابر کہتے کہاں چاند، کہاں مصطفیٰ کا چہرہ. جابر کہتے ہیں چاند کہاں، مصطفیٰ کا چہرہ کہاں. تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے.
ऐसे ऐसे हजारों चांद मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान हैं, मुस्तफ़ा के तलवों में कुर्बान हैं। एक आशिक रसूल कहता है आसमां गर तेरे तलवों का नज़ारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में निसारा करता। हजरत जाबिर कहते हैं चांद से कहीं ज्यादा, तवज्जो चाहूंगा, चांद से कहीं ज्यादा, चांद से कहीं ज्यादा मेरे नबी का चेहरा रोशन है, मेरे आका का चेहरा रोशन है, मुस्तफ़ा का चेहरा रोशन है। हजरात 18 साल के उस लड़के ने जो बकरियां चरा रहा था, हाथ में लकड़ी, कंबल ओढ़े था, कंबल पहने था, जब नबी को देखा तो करीब आया और कहा कि आप कौन हैं? आप अल्लाह के नबी तो खामोश रहे। सहाबा ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय, और ये टाइम क्या था? सुबह की, आज के हिसाब से सुबह की 9 बजे का टाइम था। वो सवाल कर रहा कि आप कौन हैं? सहाबी ने जवाब दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा कि आपका पैगाम क्या है? नबी फरमाते अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद, सजदा उसी के लिए, इबादत उसी के लिए, हमद उसी के लिए, बंदगी उसी के लिए, सजदा उसी के लिए। उस 18 साल के नौजवान ने रसूल को जब देखा, कहा कि मैं तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, मगर आपका चेहरा बता रहा है कि आप सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं। या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल ने उसको कलमा पढ़ाया। सुबह 9 बजे एक अंदाजे के मुताबिक नबी ने कलमा पढ़ाया, मुस्तफ़ा आगे बढ़ गए, सहाबा चले गए। वो सहाबी 2 घंटे के बाद, जो 18 साल का नौजवान था, जो रसूल के हाथ पे कलमा पढ़ के सहाबी हो गया। जो नबी को देखे वो सहाबी, और जो नबी से भागे वो वहाबी।